بے شک کلام مقدس میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وائز 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، اگر کوئی ایک پر غالب آئے تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، تیری ڈوری کے بارے میں آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے، اور یہ تیری ڈوری جس کو میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے کا ہوں وہ ہے دعا، روزہ اور دینا۔ دعا، روزہ اور دینا۔ لکھا ہے اگر کوئی ایک پر غالب آئے تو 2 کیا کریں گے؟ مل کر اس کا کیا کر دیں گے؟ سامنا کریں گے۔ اور پھر لکھا ہے تیری ڈوری، جو تیری ڈوری ہے، 3 دھاگوں والی جو ڈوری بنائی ہوتی ہے وہ جلدی نہیں ٹوٹتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اور روزے کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رومیہ 12 باب اس کی پہلی آیت میں، اپنے بدن قربانی کے لیے پیش کرو۔ اپنے بدن کس کے لیے پیش کرو؟ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ بھوک کو مارتے ہیں، آپ جسمانی خواہشوں کو چھوڑتے ہیں، آپ قربانی کے لیے اپنے بدن کو پیش کرتے ہیں جو زندہ ہے، مؤثر ہے، پاک ہے، خدا کے حضور مقبول ہے۔ اور پھر تیسری بات، دینا جو ہے، دینا خدا کو عزت دینا ہے یا اس کی تعظیم کرنا ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ اپنے بدن کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور دینا کیا ہے؟ خدا کو عزت دینا، خدا کی تعظیم کرنا ہے۔ جب ہم متی 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، خبردار اپنے راست بازی کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ دعائیں بھی دکھانے کے لیے نہ ہو، روزہ بھی دکھانے کے لیے نہ ہو، اور جو میں اور آپ دیتے ہیں یہ بھی دکھانے کے لیے نہ ہو۔ یہ راست بازی کے جو کام ہیں ہمارے جو ہم کر رہے ہیں، یہ ایسے راست بازی کے کام نہ ہو کہ جناب جس سے میری اور آپ کی برکت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ یہ وہ کام ہے، دعا، روزہ اور دینا، جس کو آدمی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اجر آسمانی باپ مجھے اور آپ کو دے گا۔ یہ وہ بیج ہیں جو ہم زمین میں بو دیتے ہیں۔ تو جب بو دیتے ہیں تو کیا کسان جب بیج بوتا ہے تو اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے؟ کسان آ کر سو جاتا ہے، پھر صبح جاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، بیج کو پرندوں سے بچاتا ہے، بیج کو جو ہے وہ اس کو پانی دیتا ہے، پانی سینچتا ہے، اور پھر ایک دن کیا ہوتا ہے؟ بیج کی کونپلیں نکلنا شروع کرتی ہے، وہ زمین کو پھاڑ کر اوپر آ جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ لکھا ہے نہیں تو تمہارے باپ کے پاس سے جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پتہ ہے بہت سے لوگ بہت دیتے ہیں لیکن انہیں اجر نہیں مل رہا ہوتا۔ بہت سے لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ اس کا نتیجہ نہیں پا رہے ہوتے۔ بہت سے لوگ روزے بہت رکھتے، 40 روزے رکھتے ہیں لیکن ان کو خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمیوں کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے جب ایسا کرو گے تو تمہارے آسمانی باپ کی طرف سے تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اچھے کام کا اچھا اجر اور برے کام کا برا اجر یہ خدا ہمیں دینے والا ہے۔ پھر 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، انہیں مل گیا اجر۔
جب انہوں نے کسی نے آپ اس کے سامنے روزے دار تھے آپ اور کسی کے سامنے آپ اپنا منہ بگاڑ لیا, آپ نے اپنے ہونٹوں کو جناب سکھا لیا اور آپ نے کہا جی روزہ لگن ڈیا ہے, روزہ بڑا لگن ڈیا ہے, تو کسی نے وہ تعریف کر دی, آپ کو مل گیا وہ اجر اسی سے, آپ کو خدا سے آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. پھر چھٹا باب اور اس کی 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں, لکھا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو, اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. میرے عزیزو, ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں ایک ہی بات میں. پہلا, جب تو دے, جب تو دعا کرے, جب تو روزہ رکھے. خداوند یسوع مسیح ان تینوں باتوں کو یہاں پر جوڑ رہے ہیں اور یہ تینوں بڑی ضروری ہیں. جب تو دے, جب تو دعا کرے, جب تو روزہ رکھے, یہ تینوں ایک ڈوری کی طرح لپیٹی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جب ایک پر کوئی غالب آتا ہے دو مل کر اس کا کیا کر سکتے ہیں, سامنا کر سکتے ہیں, اور تیری ڈوری جلدی نہیں ٹوٹتی ہے. ان تینوں جو بائبل کے قوانین ہیں, جب میں اور آپ ان پر عمل کرتے ہیں, دعا کرنے پر, روزہ رکھنے پر اور دینے پر جب میں اور آپ عمل کرتے ہیں, تو میری اور آپ کی زندگی سے, میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر, میری اور آپ کی زندگی میں سے بہت سے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کو اجر نہیں مل رہا, سمجھ جائیں کہ کہیں نہ کہیں بندھن پڑا ہوا ہے. آپ بہت کما کے لاتے ہیں لیکن کمائی سے سودہ نہیں ہو رہے, بچوں کو یا گھر کو نہیں مل رہا ہے, سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں اندیکھا نادیدنی بندھن پڑا ہوا ہے اور اس بندھن کو توڑنے کی ضرورت ہے. بدن بیمار رہتا ہے, آپ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, سمجھ جائیں کہیں بندھن پڑا ہوا ہے. اور جب میں اور آپ ان تین اصولوں پر عمل کریں گے, ہم دعا کریں گے, ہم روزے رکھیں گے, ہم دیں گے خدا کے حضور, ہماری زندگی میں سے وہ اندیکھے بندھن ٹوٹیں گے, ہمارے گھروں میں سے بندھن ٹوٹیں گے, ہمارے پیسے میں سے بندھن ٹوٹیں گے, ہماری اولاد میں سے بندھن ٹوٹیں گے. آپ کہیں گے پادری صاحب یہ سچائی پہلے مجھے کیوں سمجھ نہیں آئی, میں نے تو عمر اپنا پیسہ ضائع کر دیا, اپنی صحت ضائع کر دی, اولاد نافرمان ہوگی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام ہے, جب میں اور آپ ان قوانین میں عمل کریں گے ہماری زندگی کے ہر حصے میں سے بندھن ٹوٹیں گے. میرے عزیزو, جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے عزت دینے کے تعلق سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. عزت دینا, صرف آپ پیسہ نہیں دے رہے, آپ چرچ میں آ کر خدا کو وقت دیتے ہیں. آپ جب عزت دیتے ہیں, میں نے کئی سادہ سے لوگ دیکھے ہیں, سادہ سے لوگ ہوتے ہیں, اتنی عقیدت خدا کی, اتنی عزت خدا کی کرتے ہیں, جناب کچھ منہ میں ڈالا ہوا ہونا, آپ انہیں بول دیں کہ جناب عبادت دعا کرنے لگے ہیں, وہ فوراً اٹھے جائیں گے, کلی کریں گے, منہ دھو کر آئیں گے اور کہیں گے ہاں جی پائی صاحب دعا کریں, وہ فوراً کہیں گے جی آئے پائی. میں نے کئی پڑھے لکھے بھی دیکھے ہیں جن کو اس چیز کا ہے ہی نہیں خیال, وہ عزت کرنا نہیں جانتے. خدا کی عزت, خدا کا احترام جب ہم کریں گے تو پھر ہی ہمیں برکت جو ہے ملے گی. ماں باپ کی عزت کریں, پھر وہ وعدہ جو ہے آپ کی زندگی میں پورا ہوگا جو خدا فرماتا ہے. ہم عزت نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے ہم برکت بھی حاصل نہیں کر پاتے. متی 6 باب اس کی 9ویں آیت لکھا ہے, بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. بس تم کیسے دعا کرو, ایسے دعا کرو, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. کیسی عزت دی جا رہی ہے, تو جو آسمان پر ہے اور تیرا نام کیا کیا جائے,
پاک مانا جائے، تیری عزت ہو، تیری تعظیم ہو، تیری پرستش ہو، تیری وڈیائی ہو۔ لاکھوں کروڑوں فرشتے برا کے تخت کے سامنے قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں۔ خداوند کی عزت کرنا، کیونکہ وہ عزت اور ستائش کے لائق ہے، ہمیں بہت ضروری ہے۔ پاک ماننے کا مطلب یہ ہے عزت دینا ہے۔ پاک ماننے کا مطلب عزت دینا ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کو پاک مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے گر جائے کیسے آپ کو ٹینشن لگ جاتی ہے، کیسے لوگ جو ہیں چاہے پڑھے نہ پڑھیں لیکن کیسے وہ اپنی جو انہوں نے بنائے ہوتی ہے سلپیں ان کے اوپر رکھی ہوتی ہے کپڑے میں لپیٹ کر کیسے چومتے ہیں۔ عزت، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری عزت ہو۔ عزت دینے کا مطلب ہے قدر کرنا، کسی چیز کو قیمتی جاننا، کسی کی عزت کرنا۔ بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، بیٹیاں ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ آج معاشرے میں ایسا فقدان آ گیا، بچے ماں باپ کی عزت کرتے نہیں، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، شاید سکھایا نہیں جا رہا، یا اگر سکھایا جا رہا ہے تو بچے اس کو قبول نہیں کر رہے۔ عزت دینا میرے عزیزو ایک قانون ہے جسے خدا نے بنایا تاکہ اسے پہلا درجہ دیا جائے۔ عزت دینے کا مطلب یہ ہے پہلا درجہ دینا، اول درجہ دینا۔ جب کوئی بڑا آتا ہے ہم چھوٹے فوراً اٹھتے ہیں، اسے تکیے کی طرف بٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ تھے بہت اسی بزرگ، عزت دے رہے ہیں، پہلا درجہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کم کر رہے ہیں اور اسے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے جب خدا کی عزت کرنی ہے، عزت اسے دینی ہے، تو ہم نے اپنی انا، اپنے بدن کو مارنا کوٹنا ہے اور خدا کو پہلا درجہ دینا ہے۔ عزت دینا اس بات کا نشان ہے کہ ہم میں خدا کا خوف ہے، ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ میرے جو عزت دینا جیسے پاکستان کا پیسہ ہے، روپیہ پیسہ، امریکہ میں US ڈالر ہے، فلپائن میں جو پیسو ہے، اور کینیا میں کینیا شیلنگ ہے، مختلف ملکوں کے مختلف کرنسی ہیں۔ ہماری کرنسی روپیہ ہے، پیسہ۔ تو جب ہم روپے کو استعمال کر کے چیزیں خرید لیتے ہیں، اسی طرح جو آسمانی اکانومی ہے اس کی کرنسی ہے، عزت دینا اس کی کرنسی ہے۔ جیسے ایمانداری، پاکیزگی، وفاداری، یہ اس کا سکہ ہے۔ جیسے ہمارا سکہ روپیہ ہے، ایسے آسمانی جو ہماری بادشاہی ہے اس کی جو کرنسی ہے، اس کا سکہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمانداری، پاکیزگی، وفاداری، عزت دینا، فروتنی، یہ اس کے سکے ہیں۔ جتنے زیادہ یہ سکے ہماری زندگی میں ہوں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی میں برکت ہوگی۔ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو میرے عزیزو، عزت دینا ایک سکہ ہے جس کے بدلے میں اچھی قیمت جو ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم خدا کے حضوری میں جائیں تو دعا میں فہرست نہ بنائیں، پہلے مینوں یہ بھی چاہیے، مینوں یہ بھی چاہیے، مینوں یہ بھی چاہیے۔ پہلے جب جائیں تو خدا کی عزت کریں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور شکر گزاری کا مطلب عزت دینا ہے، تمجید کرنا، تعریف کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، بادشاہی میں جب بھی آپ خدا کے حضور آئیں تو کہیں خدا تیرا نام پاک مانا جائے، تیری پرستش ہو، تیری تمجید ہو، تیرا شکر ہو، تیرے رحم اور فضل کے لیے، تیرے کرم کے لیے جو تو نے ہم پر کیا ہے، تیرا شکر ہو۔ جب آپ یہ کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں زیادہ پر اثر ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں زیادہ پر اثر ہو جائیں گی۔ جب ہم دعا میں پہلے خدا کی عزت کرتے ہیں، اسے جلال دیتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو باقی دعا بھی سنی جاتی ہے۔ ہاللویہ۔ اور پھر جب ہم دعا میں جناب اپنی عزت کرتے رہے، اپنی
اپنے اوپر نگاہیں ہیں، میرا یہ خراب ہو گیا، مینو یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ چاہیے، میں تو کیا خدا کو پہلا درجہ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے۔ خدا کو پہلا درجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اب عزت ہم ہر بات میں عزت کرتے ہیں، ہم خدا کے حضوری میں جب بیٹھتے ہیں اس وقت عزت کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو بھی عزت کرنا سکھائیں، جب خدا کے حضوری میں بیٹھیں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے۔ جب ہم چرچ آتے ہیں ہم خدا کو عزت دیتے ہیں۔ جس سنڈے آپ چرچ نہیں آ رہے آپ خدا کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ خدا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ خدا تجھ سے زیادہ مجھے کپڑے عزیز ہے، خدا تجھ سے زیادہ میری نوکری اور میرے کاروبار کی مجھے قدر ہے۔ عزت دینا خدا کو پہلا درجہ دینا ہے۔ خداوند میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، تجھ سے جدا ہو کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع نے برملا کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ عزت دینے والا شخص خداوند کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اگر ہم شروع میں خدا کو جلال نہیں دیتے تو پھر دعا کا دوسرا حصہ بھی کارآمد نہیں رہتا۔ وہ خدا پھر سوچ رہا تھا کہ یہ تو اپنے آپ کو جلال دے رہا، اپنی عزت کر رہا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے تم نے مجھے پہلا درجہ دیا ہے اس لیے وہ بھی تمہیں دوں گا جو تم نے مجھے دیا ہے۔ جب آپ خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں، ہاللیلویہ، پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو باقی تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہاللیلویہ، خدا انعام میں آپ کو برکتیں دینا شروع کر دے گا۔ ابلیس کا یہ چارہ ہے، اس کا پھندا ہے، وہ پہلے آپ کو دنیا کی طرف بھگاتا ہے، وہ آپ کے مستقبل کی طرف بھگاتا ہے تاکہ آپ اسی میں پھنسے رہیں اور آپ اسی میں پھنس کر اسی میں رہ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے پہلے تم خدا کی راست بازی، اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، باقی تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی، جو کچھ تم مانگے تمہیں مل جائے گا۔ ہمیں خدا کو جلال دینے کو سمجھنا ہے میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیں۔ ماں باپ کو سمجھے بغیر آپ ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی قربانیوں کو سمجھے بغیر آپ ماں باپ کی قدر نہیں کر سکتے۔ ان کی قربانیاں جب وہ جلدی اٹھتے ہیں، جب مائیں سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی ہیں، جب وہ آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اپنے کپڑے پرانے آپ کو نئے لے کے دیتے ہیں، جب وہ آپ کی فیسوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جب آپ بیمار تھے اور وہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، ماں باپ کی قربانیوں کو، ان کے کام کو سمجھنے کے بعد آپ ان کی عزت کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ عزت نہیں کر سکتے۔ ٹیچر نے جو آپ کی زندگی میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ اس کی عزت کریں گے، ادروائز آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے۔ پاسٹر صاحب کا کام آپ کی زندگی میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے بعد ہی آپ پادری صاحب کی عزت کر سکتے ہیں، ادروائز آپ پادری صاحب کی عزت نہیں کر سکے۔ بیوی آپ کے لیے کتنی بابرکت جیون ساتھی آپ کی زندگی میں ایک مددگار خدا نے دیا ہے، جب آپ اس کی جگہ کو، اس کے کام کو پہچانیں گے پھر آپ اس کی عزت کر سکیں گے، ورنہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ شوہر آپ کے لیے کتنا قیمتی تحفہ ہے، آپ کسی ایسی خاتون سے پوچھیں جو بیوہ ہے جس کا شوہر نہیں ہے، تبھی آپ اس کی عزت کر سکیں گے۔ اگر اولاد کی قدر آپ نے سمجھنی ہے آپ کسی بے اولاد سے پوچھیں، جب آپ اس سے پوچھیں گے اس کا دکھ آپ کو سمجھ آئے گا، پھر ہی آپ اس کی عزت کریں۔ عزت دینے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کے بغیر میں اور آپ عزت نہیں دے سکتے۔ مجھے یاد ہے بارہا میں نے جب میں اکیلے میں کبھی کسی ملک میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچتا ہوں، بھائی دریاس کے بارے میں، تو مجھے بارہا اس بات کا اقرار کیا میں نے وہاں کہ اگر کوئی ایسا مددگار بھائی یا بہنیں یا جیون ساتھی یا بہنومی یا والدین یا کلیسیا ساتھ نہ ہوتی تو شاید آج یہاں نہ آ پاتے اور منادی نہ کرنے پاتے۔ آپ اسی وقت قدر کریں گے جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ شخص میری زندگی میں، میرے گھرانے میں، میری خدمت میں، میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ عزت کریں ان کی جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر، آپ بیمار تھے اور آپ کے لیے راتیں جاگ کر کام کیا۔
शोहर इज्जत करे अपने जीवन साथी की। बहुत सी दुआएं जो ईमानदार कर रहे हैं कबूल नहीं हो रही, उसकी वजह है शोहर अपनी बीवी की कदर नहीं कर पा रहा, बीवी अपने शोहर की कदर नहीं कर पा रही, उसको वो जगह नहीं दे रही जो जगह उसकी है। वो सर है। कभी किसी बीवी ने दीवार के साथ टक्करें मारी अपने सर की? नहीं मारी, उसे दर्द होता है, वो सर है। रूहानी आलम में जब एक बीवी अपने शोहर के इज्जत नहीं करती, इसका मतलब है वो रूहानी आलम में अपने सर की टकरें जो हैं वो दीवार के साथ मारे, इज्जत करें, उसे खुदावंद माने। एक बार जब मैं और आप इज्जत देने के बारे में समझ जाते हैं, जिसका मतलब है खुदा को हर बात में पहला दर्जा देना, खुदा को हर बात में पहला दर्जा देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अगला शख्स कौन है या उसके पास बरकत क्या है, हम इज्जत नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बता दूं, वो बीवी जिसे पता चल जाए कि रूहानी आलम में शोहर ने खुदा के ऊपर क्या बरकत रखी हुई है, खुदा ने शोहर के ऊपर क्या बरकत रखी हुई है, अगर उस बीवी को पता चल जाए, वो अपने शोहर को गलत लफ्ज़ बोलने से भी मना हो जाए। अगर एक शोहर उसे पता चल जाए कि ये जो जीवन साथी खुदा ने मेरी जिंदगी में दिया है, अगर उसे उसका पता चल जाए कि इसकी क्या बरकत है, ये मददगार है मेरी जिंदगी में, वो उसको नौकरों की तरह उसके साथ बर्ताव करना छोड़ दे, उसकी कदर करे, उसकी इज्जत करे। अगर माँ बाप को पता चल जाए ये औलाद जो खुदा ने मुझे दी है कितना बड़ा तोहफा है, माँ बाप बच्चों की अच्छी तरबियत करना शुरू कर दें। मोहब्बत अलग बात है, तरबियत अलग बात है। मैं और आप मोहब्बत करते रहेंगे और हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, दुख हमें होगा, लेकिन अगर हम तरबियत करेंगे, हम असल में उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। आमीन। हकीकी मोहब्बत तरबियत करना है। हकीकी मोहब्बत सिर्फ कपड़े पहना देना, बच्चे को जनाब शूज ले देना, बच्चे को कहना लानत करके वखा कैंज कर देने, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तरबियत करना है। जब वो बड़ा होगा तो जिस राह पर उसे जाना है उससे वो हरगिज नहीं मुड़ेगा। हाँ, हम सब एक हैं और मसीह में हम सबको हक है कि उसकी हजूरी में जाएं, लेकिन बादशाही में अख्तियार के कुछ दर्जात हैं। आमीन। खुदा ने कुछ दर्जात बनाए हुए हैं अख्तियार के। हमें माँ बाप के अख्तियार को समझना है, मियाँ बीवी के अख्तियार को समझना है, औलाद के अख्तियार को समझना है, हमें खादम के अख्तियार को समझना है। इन सारे अख्तियारात को हमें समझना है। हमें माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं तो मेरी इज़्ज़त नहीं कर पाएंगे आप, मैं भी आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर यही आप पादरी साहब कह रहे होते हैं, खुदा इज़्ज़त देने बरकत देने वाला, वो आपको बरकत देगा। अगर आप मुझे मेरे ओहदे से बुलाते तो आपको उसकी बरकत मिलेगी। नाम से बुलाएंगे, नाम की बरकत, ओहदे से बुलाएंगे, ओहदे की बरकत। माँ बाप को आप अबू जी अम्मी जी कहें, आपको बरकत आना शुरू होगी। फिर सिर्फ मुंह से अबू जी अम्मी जी नहीं, आप दुख सह कर भी फर्मा बरदारी करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप जो मुझे कहेंगे या पुकारेंगे, मैं आपके लिए वही बन जाऊंगा। यीशु मसीह अपने इलाके में गए और यीशु मसीह को लोग क्या पुकारे हैं? उन्होंने सिर्फ उसे बढ़ई देखा। ये यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं है, वो उसे बढ़ई देख रहे थे और वो उसे बढ़ई देखकर बढ़ई की तरह ही बरकत पा रहे थे। लोग उसे जिंदा खुदा का बेटा यीशु देख रहे थे। मुर्दे जिंदा हो रहे थे, कोड़ी साफ हो रहे थे, अंधे ठीक आंखें पा रहे थे, लंगड़े चल रहे थे। जो आप मुझे देखेंगे, आप मुझसे वही बरकत पाएंगे। जो आप अपने माँ बाप को देखेंगे, आप उनसे वही बरकत पाएंगे। कई दफ़ा आप माँ बाप के कड़वाहट देखते हैं, वो जो आपको दिल शिकनी हुई है, आप उसी को देख रहे होते हैं उनमें। आप पादरी में उसको देख रहे होते हैं, आप टीचर्स में उसको देख रहे होते हैं, आप बच्चों में उसको देख रहे होते हैं, आपको वही मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप वो देखें जो खुदा ने उसे अख्तियार दर्जा दिया है, आपको उस दर्जे की बरकत मिलेगी, उस अख्तियार की बरकत मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तो जब आप इज्जत देते हैं तो आप उस शख्स का ईमान, फजल और मसा अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। जब आप इज्जत देते हैं, क्या कर रहा है एलीशा?
ایلیا کو عزت دیتا ہے، ایلیا کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہے، اور کیا ہوا؟ وہ فضل، وہ ایمان، وہ مسا جو ایلیا کے تھا، وہ خدا نے اسے دونا مسا اس پر دیا۔ آمین۔ آپ جس شخص کی عزت کرتے ہیں، آپ اس قانون کو سمجھ جائیں، آپ اس شخص پر جو خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے، جو خدا کا ایمان اس کی زندگی مسا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اپنے ٹیچرز کی عزت کریں، پیرنٹس کی عزت کریں، پاسٹرز کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ اکیلے محنت کرتے رہیں گے، آپ اتنا نہیں حاصل کر پائیں گے۔ آپ 10 لوگوں کی عزت کر کے دیکھ لیں، ان کے اوپر جو برکت ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شرابیاں دی بھی عزت کرو، لیکن انج نہ کرو کہ انہاں دے برکت تے آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچنا ہے ان سے۔ کئی پیک بنا کے میں عزت کرنے، پادشاہ صاحب نے کلام سنایا سی، تاں میں بنا کے دے رہے ہیں۔ نو، آئی ایم ناٹ ٹیچنگ دس از رانگ، یہ غلط ہے۔ اختیار کو سمجھیں، درجات کو سمجھیں، اپنی زندگی میں ماں باپ کی قدر کو سمجھیں، پاسٹر کی قدر کو سمجھیں، اپنے جو بڑے ہیں ان کی قدر کو سمجھیں، اپنی زندگی میں جو لوگ ہیں ان کی قدر کو سمجھیں، ٹیچرز کی قدر کو سمجھیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ان کا مسا آپ کی زندگی میں جاری اور ساری ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آئیں پیدائش 4 باب اس کی پہلی آیت نکالیں۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا، اور وہاں حملہ اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکری کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ حابل پہلے پھلوں کو لاتا ہے۔ آمین۔ حابل پہلے پھلوں کو لاتا ہے جس میں خون ہے۔ یسوع نے قربانی دے دی ہے ہماری، یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری قربانی دی ہوئی ہے۔ حابل پہلے پھلوں کو لاتا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کے لیے پہلی دفعہ جو ہے وہ برا ذبح کیا گیا، اور اس کی جو کھال ہے یا اس کی جو اوپر جو کھال ہے اس کو ان کے کپڑے بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حابل خون اور چربی کا ہدیہ جو ہے وہ خدا کے حضور لے کے آتا ہے۔ اس پہلے برے کا جو ذبح کرتا ہے اس کا ہدیہ، پہلے پھلوں کا ہدیہ لے کے آتا ہے۔ خون سے مراد کچھ ایسا جس میں قربانی ہے، جس میں قربانی ہے۔ آپ جگہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسا جس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ امثال 3 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے۔ اب عزت کیا ہے؟ آپ پہلے خدا کے پاس لے کے جائیں یا آپ آخر میں خدا کے پاس لے کے جائیں۔ آپ جو پہلے آیا ہے اس میں سے لے کر جائیں، جو آپ بچے کچے میں سے لے کر جائیں۔ عزت کیا ہے؟ آپ پہلے خدا کے پاس لے کے جائیں۔ آمین۔ کئی گھروں میں جائیں نا تو وہ جناب کہتے ہیں جی پہلے پادری صاحب کو ڈال کے دیں۔ عزت کر رہے ہوتے ہیں، عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی عزت یہ ہے کہ پہلے پھلوں سے، جیسے ہی آیا ہے ویسے ہی پہلے خدا کے گھر میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے پہلے خدا کو، پھر دوسرے کام، پہلے خدا کا حصہ نکال لیں، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہے اور یوں تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ جب ہم پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتے ہیں
तो हमारा बाकी रुपया पैसा बाबरकत होता है। आमीन। जब हम पहले फलों को देंगे तो वो बढ़ेंगे। क्या हो जाएंगे? वो बढ़ेंगे। जब हमारे पहले फल चोरी हो जाएंगे तो वो गुम जाएंगे, छिन जाएंगे। चोरी हो रहा है या बहुत सी दफ़ा जो हमारा पैसा गुम रहा है या बीमारी में जा रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम पहले फलों से खुदा की ताज़ीम नहीं कर रहे। पहले फलों से, जो पहले खुदा ने आपको उससे ताज़ीम करें, आपका बाकी वाला महफूज हो जाएगा। आमीन। आपका बाकी वाला क्या हो जाएगा? पहले फल वो जड़ें हैं जो बाकिया को कंट्रोल करती है। सुने गौर से। अब जड़ क्या करती है? जड़ पूरे दरख्त को क्या करती है? जिस दरख्त की जड़ें गहरी होती हैं, जब आंधी तूफान आता है वो दरख्त जल्दी नहीं गिरता, जड़ें उसे संभाले रखती हैं। फिर जड़ें दूसरा काम क्या करती हैं? वो जड़ें ज़मीन के अंदर जो है उस दरख्त को कंट्रोल किए हुए हैं, उस दरख्त को कायम रखे हुए हैं और उस दरख्त को खुराक भी पहुंचा रही है। आपका पहला जो फल है वही आपको खुराक पहुंचा रहा होता है। क्या लिखा बाइबल में? जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक ठहरा। जड़ पाक है तो डालियां भी पाक ठहरी। आमीन। जड़ पाक है। जैसे ही पैसा आता है पहले खुदा के नज़र करें, खुदा को दें, आप हैरान हो जाएंगे। खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी में आपकी बरकत को महफूज रखेगी। आप कायम रहेंगे जैसे दरख्त जड़ों के जरिया से कायम है। पहले फल में रिहाई दिलाने की कुव्वत है। पहला फल खुदावंद के हुजूर पेश करें। पहले फल खुदा को जलाल देने के लिए होते हैं। पलोठे कहता है खुदा मेरे हैं। बन इसराइल आज भी पलोठे खुदावंद की नज़र करते जी खुदा के लिए। पलोठे पहला फल, अपना पहला फल खुदावंद के हुजूर पेश करें। आप हैरान हो जाएंगे। आप इस तेहरी डोरी को जब अपना लेंगे, तेहरी डोरी जल्दी नहीं टूटती। पहली बात क्या है? आपने क्या करना है? दुआ करने से मना नहीं होना। दुआएं जो है वो बीज हैं। जब आप बोते रहते हैं, ऐन वक्त पर काटेंगे। बोते रहें ये बीज। फिर आप रोज़ा रखें, खुदा के ज़रूर वक्त निकालें, रोज़ा रखें, खुदावंद के ज़रूर आएँ, ये कुर्बानी है आपकी। फिर आप खुदावंद के ज़रूर देने में सुस्ती ना करें। इब्लीस क्यों हमें रोकता है देने से? क्योंकि देना खुदा की ताज़ीम करना है, खुदा की तारीफ़ करना है। क्या दें खुदा को? आप खुदा को अपना वक्त दें, आप खुदा को इज़्ज़त दें, आप खुदा को अपनी औलाद पेश करें, आप खुदा को अपना पैसा पेश करें, आप खुदा को अपना आप पेश करें, अपना दिल पेश करें। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बरकत बढ़ती जाएगी।